بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 809 ہے، 809، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، 88 اور 89، 88 and 89۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، صدق الله العظيم۔ لیکن الرسول، رسول، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، معه، اس کے ساتھ، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک، اور یہ لوگ ہیں، لہم، کہ ان کے لیے ہیں، الخیرات، بھلائیاں، واولئک ہم، اور یہی لوگ ہیں، المفلحون، کامیاب، فلاح پانے والے۔ اعد اللہ، تیار کیے ہیں اللہ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسے باغات کے، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ذالک، یہ ہے، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی۔ ترجمہ یوں ہے، لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لیکن رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ دوسری بات، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ تیسری بات، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوبیاں ہیں۔ چوتھی بات، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ چھٹویں بات، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ساتویں بات، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں منافقوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی فضیلت اور ان کی برتری بیان کی جا رہی ہے، اور کس قدر خوش نصیب ہیں یہ مومن جن کا ذکر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ لیکن رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ ایسے خوش نصیب افراد کے لیے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والوں کے لیے 3 خوشخبریاں یہاں دی گئی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ دی گئی کہ وہ اولئک لهم الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوبیاں ہیں، یعنی اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مجاہدین کے لیے جنہوں نے اپنی جان کھپائی اور اپنا مال خرچ کیا، ان کے لیے دنیاوی اور اخروی منافع ہیں جو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نصرت یعنی مدد ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال غنیمت ہے، اور آخرت میں جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ انہی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو خیرات کہا گیا کہ ہر قسم کی خوبیاں اور بھلائیاں ان کے حصے میں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بتلا دیا کہ کس طرح حق کو اختیار کرنے والوں کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی، اور کس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی، کس طرح دشمن بھاگنے پر مجبور ہوئے اور مسلمانوں کو غنیمت کا مال مل گیا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے اور بلند و بالا درجے عطا فرمائیں گے۔ دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ اولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو کامیابی نے چوما، اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمانوں کے قدموں کو کامیابی نے بوسہ دیا، اور کامیابی ان کی ہم نشین ہو گئی۔ ان کے مقابلے میں ایک طرف کافروں مشرک ناکام و نامراد ہوئے، اور وہ منافق بھی نامراد ہوئے، جن کی دل کی بیماری نفاق نے ان کو کہیں کا نہ رکھا۔ وہ نہ ادھر کے رہے اور نہ ہی ادھر کے رہے، پورے مسلمان بھی نہیں اور پورے کافر بھی نہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ منافق صرف سمجھتے رہ گئے کہ ہم گرمی سے بچ گئے، مگر ہمیشہ کے لیے دوزخ کی گرمی کا حصہ بن گئے۔ تیسری خوشخبری یہ دی گئی کہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ والے جو مومنین اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا استقبال جنت کے باغات سے کرے گا، جنت کے پیارے پیارے ایسے باغات جن کے پھلدار درختوں سے لدے سایہ دار درخت شاخوں کے نیچے یہ اہل جنت برجمہ ہوں گے، اور ان باغوں کے نیچے مختلف قسم کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں، خوشگوار پانی کی نہریں، شراب کی نہریں وغیرہ وغیرہ، جن میں انہیں محدود مدت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس جنت کے ملنے کو رب الجلال نے بڑی کامیابی قرار دیا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ منافق تو یہ سمجھتے رہ گئے کہ جنگ میں جانے سے رہ جانے کی اجازت کیا مل گئی، بڑی کامیابی مل گئی۔ ارے منحوس ہو، اصل کامیابی اور بڑی کامیابی یہ نہیں ہے جو تمہیں ملی ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔